تو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہماری یوٹیوب چینل، اس کا نام ہے روحانی دنیا، اور آج کا ٹاپک ہے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابی پر ظلم و ستم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو، کفار مکہ خاندان بنو ہاشم کے بدلے اور لڑائی بھڑک اٹھنے کے خوف سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل تو نہیں کر سکتے تھے، لیکن ہر طرح کی تکلیفوں سے آپ پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑنے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے تو حضور کو کاہن، جادوگر، جھوٹا، پاگل ہونے کا چرچا ہر گلی و بازار میں زوردار پروپیگنڈا کرنے لگے۔ آپ کے پیچھے بدمعاش لڑکوں کا قول لگا دیا جو راستوں میں آپ پر فبتیاں کستے، گالیاں دیتے اور یہ دیوانہ ہے کا شور مچا مچا کر آپ کے اوپر پتھر پھینکتے۔ کبھی کفار مکہ آپ کے راستوں میں کانٹے بچھاتے، کبھی آپ کے جسم مبارک پر گندگی ڈال دیتے، کبھی آپ کو دھکا دیتے، کبھی آپ کی مقدس اور نازک گردن میں چادر کا پندہ ڈال کر گلا گھونٹنے کی کوشش کرتے۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک پتھر دل کافر عقبہ بن ابی معیط نے آپ کے گلے میں چادر کا پھندا ڈال کر اس زور سے کھینچا کہ آپ کا دم گھٹنے لگا۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر دوڑ پڑے، عقبہ بن معیط کو دھکا دے کر ہٹایا۔ یہ کہا کہ کیا تم لوگ ایسے آدمی کو قتل کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ اس دھکا میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفار مکہ کو بھی مارا اور کفار کی مار بھی کھائی۔ آپ کے معززات جو کفار تھے وہ آپ کے معززات اور روحانی تاثیرات بطاقت کو دیکھ کر آپ کو سب سے بڑا جادوگر کہتے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی تلاوت فرماتے تو یہ کفار قرآن اور قرآن کو لانے والے جبرائیل اور قرآن کو اتارنے والے اللہ تعالیٰ کو اور آپ کو گالیاں دیتے۔ استغفر اللہ۔ گلی گلی کوچوں میں پہرا بٹھا دیتے کہ قرآن کی آواز کسی کے کان میں نہ پڑنے پائے۔ تالیاں پیٹ پیٹ کر اور سیٹیاں بجا بجا کر اس قدر شور و گل مچاتے کہ قرآن کی آواز کسی کو سنائی نہیں دیتی تھی۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کہیں کسی عام مجمع میں یا کفار کے میلوں میں قرآن پڑھ کر سناتے یا دعوت ایمان کی تقریر فرماتے تو آپ کا چچا ابو لہب آپ کے پیچھے چلا چلا کر کہتا جاتا کہ اے لوگو، یہ میرا بھتیجا جھوٹا ہے، یہ دیوانہ ہو گیا ہے، تم لوگ اس کی کوئی بات نہ سنو معاذ اللہ۔ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذوالمجاز مجاز کے بازار میں دعوت اسلام کی تقریر فرمانے کے لیے تشریف لے گئے، لوگوں کو کلمہ حق کی دعوت دی تو ابو جہل آپ پر دھول اڑاتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا کہ اے لوگو، اس کے دھوکے میں مت آنا، یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ لات و عزیٰ کی عبادت چھوڑ دو۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز ہی کی حالت میں ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے جو فلاں کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کی اونچلی لا کر سجدے کی حالت میں ان کے کندھوں پر رکھ دے۔ یہ سن کر عقبہ بن ابی معیط کافر اٹھا اور اس اوجڑی کو لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے، دیر تک اوجڑی کندھے اور گردن پر پڑی رہی۔ کفار ٹھٹا مار مار کر ہنستے رہے، مارے ہنسی کے ایک دوسرے پر گر پڑتے رہے۔ آخر بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ان دنوں ابھی کم عمر کی لڑکی تھی آئیں اور ان کافروں کو برا بھلا کہتے ہوئے اس اوجڑی کو کندھے مبارک سے ہٹا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر کفار قریش کی اس بدمعاشی سے انتہائی صدمہ گزرا۔ نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ یہ دعا مانگی کہ اللہم علیکا
کہ لکھا ہے اللہم علیکا بی قریش، یعنی کہ اے اللہ تو قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ پھر ابو جہل، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیع، ولی بن عتبہ، امیہ بن خلف، عمارہ بن ولید کا نام لے کر دعا مانگی کہ الہی تو ان لوگوں کو اپنی گرفت میں لے لے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے ان سب کافروں کو جنگ بدر کے دن دیکھا کہ ان کی لاشیں زمین پر پڑی ہیں، پھر ان سب کفاروں کی لاشوں کو نہایت ذلت کے ساتھ گھسیٹ کر بدر کے ایک گڑھے میں ڈال دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان گڑھے والوں پر خدا کی لعنت ہے، جو کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور تکلیف دینے میں بہت زیادہ سرگرم تھے۔ ان میں سے چند شریروں کے نام یہ ہیں۔ نمبر 1 پر ہے دوستو ابو لہب، دوسرے پہ آتا ہے ابو جہل، تیسرے پہ آتا ہے اسبت بن عبد یقوس، 4 پر ہے حارث بن قیس بن عدی، اور 5 پر ہے ولید بن مغیرہ، 6 پر ہے امیہ بن خلف، 7 پر ہے ابی بن خلف، 8 پر ہے ابو قیس بن فاقوہ، کیا نام اس کا، ابو قیس بن فاقہ، اور نمبر 9 پہ ہے عاص بن وائل، 10 پر ہے نضر بن حارث، 11 پر ہے منبہ بن الحجاج، 12 پر ہے اسود بن عبد الاسد، 13 پہ ہے صائب بن سیفی، اور 14 پر ہے عدی بن حمرہ، اور 15 پہ ہے اسود بن عبد الاسد، اور 16 پہ ہے عاص بن سعید بن العاص، اور عاص بن ہاشم، اور عقبہ بن ابی معید، اور حکم بن ابی العاص۔ دوستو یہ سب کے سب حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے۔ ان میں سے اکثر بہت ہی مالدار اور صاحب اقتدار تھے، دن رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے میں مصروف رہتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ دوستو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ غریب مسلمانوں پر بھی کفار مکہ نے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے کہ مکہ کی زمین بلبلا اٹھی۔ یہ آسان تھا کہ کفار مکہ ان مسلمانوں کو ایک ہی بار میں مار کر قتل کر ڈالتے، مگر اس سے ان کافروں کے جوش انتقام کا نشہ نہیں اتر سکتا تھا، کیونکہ کفار مکہ اس بات میں اپنی شان سمجھتے تھے کہ ان مسلمانوں کو اتنا ستاؤ کہ وہ اسلام چھوڑ کر پھر شرک و بت پرستی کرنے لگے۔ اس لیے قتل کر دینے کی بجائے کفار مکہ مسلمانوں کو طرح طرح کی سزاؤں اور تکلیفوں کے ساتھ ستاتے تھے، مگر خدا کی قسم شراب توحید کے ان مستوں نے اپنی ثابت قدمی و استقامت جمے رہنا کا وہ منظر پیش کر دیا کہ پہاڑوں کی چوٹیوں سر اٹھا کر حیرت کے ساتھ ان لوگوں کے جذبہ استقامت کو دیکھتی رہ گئیں۔ پتھر دل، بے رحم اور درندہ صفت کافروں نے ان غریب و بے قص مسلمانوں پر جبر، اکراہ اور ظلم و ستم کی کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، مگر ایک مسلمان کا بچہ بھی اسلام سے منہ پھیر کر کافر و مرتد نہیں ہوا۔ کفار مکہ نے ان غریب مسلمین پر ظلم و ستم کے بے پناہ پریشان کن مظالم ڈھائے، ایسے خطرناک اور جان لیوا عذابوں میں مبتلا کیا کہ اگر ان مسلمانوں کی جگہ پہاڑ بھی ہوتا تو شاید ڈگمگانے لگتا۔ صحرا عرب کی تیز دھوپ میں جبکہ وہاں کی ریت کے ذرے تانبے کی طرح گرم ہو جاتے ہیں، ان مسلمانوں کی پیٹھ کو کوڑے کی مار سے زخمی کر کے اس جلتی ہوئی ریت پر پیٹھ کے بل لٹاتے اور سینوں پر اتنا بھاری پتھر رکھ دیتے کہ وہ کربٹ نہ بدلنے پائیں۔ لوہے کو آگ میں گرم کر کے اس سے ان مسلمانوں کو داغتے، پانی میں اس قدر ڈبکیاں دیتے کہ ان کا دم گھٹنے لگتا، چٹائیوں میں ان مسلمانوں کو لپیٹ کر ان کی ناکوں میں دھسا دیتے جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا، وہ پریشانی و بے چینی سے بدحاس ہو جاتے۔
حضرت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس زمانے میں اسلام لائے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اکرم بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں مقیم تھے۔ پھر تھوڑے ہی آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ قریش نے ان کو بہت ستایا، یہاں تک کہ کوئلے کے انگاروں پر ان کو چت لٹایا۔ ایک شخص ان کے سینے پر پاؤں رکھ کر کھڑا رہا، یہاں تک کہ ان کی پیٹھ کی چربی اور پانی سے کوئلے بجھ گئے۔ برسوں کے بعد جب حضرت خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کیا تو اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی۔ پوری پیٹھ پر سفید داغ دھبے پڑے ہوئے تھے۔ اس عبرتناک منظر کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے۔ دوستو آگے ہمارا ٹاپک رہے گا حضرت بلال کے اوپر ڈھائے گئے ظلم و ستم کے بارے میں، اور بھی دیگر جو صحابہ ہیں ان کے بارے میں بھی ظلم و ستم کے بارے میں ہمارا ٹاپک رہے گا۔ اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کیسے کس طرح ہمارا اسلام پھیلا۔ اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ دیجیے مجھے اجازت، اللہ حافظ۔